روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا. حج ہم کرتے ہیں، اللہ حج نہیں کرتا. کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں. اب نماز نہ پڑھیں تو آپ کی حجامت، اب روزہ طاقت کے باوجود نہ رکھے تو آپ کی گرفت، مالدار ہیں حج نہ کریں تو گرفت. اتنے بڑے بڑے عمل فرض ہو کر اللہ نے بخشش کی جو ضمانتیں ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے اعمال میں چھپا رکھے. اب یہ 3 عمل میں نے بتایا، نماز، روزہ، حج. اللہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا. کتنے بڑے عمل ہیں. نبیوں نے نمازیں پڑھی، نبیوں نے روزے رکھے اور نبیوں نے حج کیا. اللہ ان میں سے ایک عمل نہیں کرتا. اس نے اپنا عمل نبیوں سے بھی بڑا رکھا. آپ نے نماز پڑھنی ہو تو اذان ظہر کی ہوگی، وقت ظہر ہوگا، تب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اور عصر کی کب پڑھیں گے؟ جب عصر کا وقت ہوگا. اس نے اپنا عمل ان سے بڑا رکھا. اس نے کہا نماز تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. روزے تم رکھو، میں نہیں کرتا. حج تم کرو، میں نہیں کرتا. تو باری تعالیٰ تو کیا کرتا؟ فرمایا میں 2 کام کرتا ہوں. ایک شان مصطفیٰ کو بلند کرنے پہ لگا رہتا ہوں، ایک مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے میں لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز وہ اسے کیا پڑھی نہ، وہ کس کی نماز پڑھے. اس نے اب آ جائیں بخشش پر. امام قرآن مجید پڑھی، نماز اس کا حکم موجود، روزہ اس کا حکم موجود، حج اس کا حکم موجود، زکوٰۃ اس کا حکم موجود. جب درود کی بات آتی ہے تو کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، فرما سنو، پہلا نمبر میرا، رب فرما رہا، و ملائکتہ، پھر میرے ساتھ میرے کل ملائکہ. کل ملائکہ. اب ملائکہ بہت زیادہ، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کس طرح عبادت کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، ذکر الہی کر رہا ہے. ہر فرشتے کے طبقات ہیں، ان کو بانٹ رکھا ہے رب ذوالجلال نے. جو فرشتہ جس کام میں لگا اس کو جرأت نہیں ہے کہ وہ دوسرے طبقے کے کام میں مداخلت کرے. نظام ہے. اگر کوئی ذکر تسبیح و تحلیل کر رہا ہے تو وہ رکوع والوں کے ساتھ شامل نہیں. اگر کوئی رکوع کر رہا ہے تو وہ سجدہ والوں کے ساتھ شامل نہیں. اگر کوئی سر بسجود ہے تو وہ سر بسجود والوں کے ساتھ شامل اور مداخل نہیں ہے. اگر کوئی بارش پر جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ اور حل پر نہیں ہے. ہر فرشتے طبقات میں تقسیم ہے. ایک عبادت ایسی ہے جب وہ کرنے کا وقت آتا ہے تو رب ذوالجلال یہ نہیں دیکھتا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. حکم دیتا اے ملائکہ باقی کام اپنے اپنے کرو. کوئی ذکر میں ہے، کوئی فکر میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے، مگر جب میرے مصطفیٰ پر درود کی بات آئے گی تو ارض و سما کا ہر فرشتہ مصطفیٰ پر درود و سلام کرے. اب دیکھیں کتنا لاڈ ہے درود پر. اب بات ختم کر رہا ہوں. درود ایسا عمل ہے، یاد رکھ لیں. اب نماز پڑھنے کچھ علماء بیٹھے ہیں، عقائد کی کتاب کھول لیں، علماء بیٹھے ہیں. میں صاحب بات کر رہا ہوں، نماز کسی کو یقین نہیں، بھلے چھوٹی داڑھی والے کے پیچھے پڑھ لے، بھلے امام کعبہ خدیج کے پیچھے پڑھ لے، کوئی شخص کھڑا ہو کر بتا دے قبول ہے کہ نہیں. جواب بنو عمل مشکوک ہے. اس کی بارگاہ میں یقین ہے کہ شاید وہ اللہ پاک ہماری عبادت، بس یقین ہے. انا عند ظن عبدی بھی، جیسے بخاری میں آتا. حج آپ کر رہے ہیں جس مرضی امام کے پیچھے، بھلے وہابی کے پیچھے، بھلے امام شیعہ کے پیچھے، جس کے پاس بھی آپ گروپ لیڈر بنا لیں. آپ نے خانہ کعبہ میں جانا، ان کے اپنے امام ہوں گے، بھلے وہ اتنی داڑھی والا، بھلے وہ بولیے حج قبول ہے یا حاجی، بڑے حاجی ہے ہم آپ کے گاؤں میں بھی بڑے حاجی، ان سے پوچھیں آپ کا حج قبول ہے؟ مرضی اس کی مرضی. آپ روزے رکھیں، 1000 آپ کو فضائل بتائے جاتے ہیں.
کہ الصوم لی وانا جبی، الصوم لی میرے لیے روزہ، میں اس کی صلاح دیتا، مگر قبولیت ایک عمل ایسا ہے بھلے دنیا کا بدبخت سے بدبخت بھی پڑے، رب اس کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا۔ سبحان اللہ۔ کیا ضمانت؟ میں ضمانت بھی سنا رہا ہوں۔ سب سے بڑا ضامن، انبیاء کا ضامن، علماء بیٹھے، انبیاء کا ضامن رب نہیں بنا، مصطفیٰ کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نبیوں کا نبوت بھی دے رہا ہوں، کتاب بھی دے رہا ہوں، گفٹ بھی دے رہا ہوں، شریعت بھی دے رہا ہوں۔ سونیا مصدق لما معکم، ان سب انبیاء کا ضامن مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبیوں کا ضامن کون بنا؟ آگے چلے۔ درود و سلام، میرے آقا نے فرمایا اگر کئی قسمیں 4000، میرے آقا نے ایک درود بیان کیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ میں ایک درود پڑھ رہا ہوں، 4000 اقسام ائمہ بیان کرتے، کل درود بہت زیادہ۔ ہمارے لوگوں کو بیماری بخاری کی بڑی لگتی ہے، بخاری میں درود ہے، بخاری جہاں کتنے بخاری کے پڑھنے والے؟ ایک بھی نہیں۔ بخاری میں کل 3 درود ہیں۔ کتنے؟ 3۔ کیا بولتے؟ کتنے؟ 3۔ تینوں میں ایک آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، بعد دوسرا تو نہیں پڑھتے۔ کسی ایک جگہ حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ فضیلت والا، یا پھچ مار جاتے ہیں حضور پر، جھوٹ بول جاتے ہیں۔ جتنی بات آمنہ کا لال نے کہی لوگوں کی بیان دیا کرو، رب کے قہر سے ڈرو، سبحان اللہ۔ اس کا محبوب ہے، وہ نہیں معاف کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب کی بات آتی تو تبت یدا ابی لہب متب کے نازل کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ محمد ہے، یہ میں ہوں، وہ کہتا بس یہ میرا یار ہے اور میں اس کا حبیب ہوں، سبحان اللہ۔ وہ نہیں دیکھتا، اس وقت اپنے درجے کو چھوڑ دیتا۔ اب قبولیت، میں نے ایک درود پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص یہ درود پڑھ لے، کوئی شخص یہ درود پڑھے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے رب اس کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بارے میں آپ کو حدیث نہیں ملے گی، ایک آتی ہے بخاری میں بھی کہ کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، نہائے تو پاک ہو جاتا ہے، مگر درود کی فضیلت زیادہ کیوں؟ سوال ہے بھائی، نماز نبیوں نے پڑھی، بابا رب نے کب پڑھی؟ اب ذرا دیکھیں، یہ نبیوں کا عمل، نماز روزہ زکات، بات ختم کر، نماز بھی نبیوں نے پڑھی، روزے بھی نبیوں نے رکھے، حج بھی نبیوں نے، اس کو ایک طرف ہے۔ یہ مخلوق کا عمل اور ادھر درود پڑھنا رب کا عمل برابر ہے؟ تو کیا بولے؟ لڑائی نہ کریں، میں کون سا اپوزیشن کی لڑائی کرا رہا ہوں؟ بولیے خدا کا عمل بحیثیت عمل خدا اور مصطفیٰ اور انبیاء کا عمل بحیثیت مخلوق خدا برابر ہیں؟ اس نے برابر ہی نہیں رکھے۔ اس نے کہا میں محبوب کی ثنا جانتا ہوں، میرے محمد کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کر کے پھر اس نے بیان کیا، اس نے کہا لوگوں عرش پر تو ملائکہ پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، عرش پر ملائکہ پہلے، دیوبندی وہابی شیعہ سب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کو اگر وہ قبر میں چلا جائے، پہلے وہ جہنم میں ہی کیوں نہ چلا جائے، نمازی نہیں تھا، روزے نہیں رکھ سکا، حج نہیں کر سکا، میرے آقا نے اس کی بڑی ضمانت دی، صرف درود تم پڑھتے جاؤ، رب اس کی جہنم کو معاف کر کے جنت کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام شرف الدین بوصیری 9 سال آپ کو خالد رہا، آج تو آپ لوگ پڑھتے نہیں، 9 سال خالد رہا، آخری طبیب کے پاس گئے، اس نے کہا آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ نے بند کمرہ کر لیا اور قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھا، رو رو کے لکھا، اور جب لکھا رات کو تاجدار کائنات کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بوصیری نعت سناؤ، آقا ٹانگوں میں جان نہیں، قریب آؤ، حضور نے اپنا دستے کرم پھیرا، وہ ٹانگیں جن کو 9 سال کم و بیش ہو گئے خالص زدہ ہو گئی، اور آخری طبیب نے بھی مایوس کن جواب دے دیا، دستے مصطفیٰ پھرا، ٹانگوں میں جان آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی چادر کو کہتے ہیں بردہ، چادر کو کیا کہتے ہیں؟ بردہ، میرے آقا نے وہ چادر دے دی، فرما لے نعت تو سنا دے، چادر میں دے دیتا ہوں، چادر دی۔ صبح اٹھے دونوں ٹانگوں پٹ کے باہر گئے تو ایک بابا کھڑا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے امام نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، باقی ائمہ اہل سنت نے بڑا لکھا۔ باہر نکلے ایک بابا کھڑا تھا، ان کے ہاتھ میں ایک صحیح ہوتے تھے، یہ برالر کھا کے ہاتھ میں خراب نہیں کرتے تھے،
جو ہاضمہ خراب تو خواب میں کیا دیدار مصطفیٰ ہونا؟ آپ کو تو ہاضمہ ٹھیک نہیں، ہاضمے خراب ہیں تو پھر روتے کس بات کے؟ حضور کی زیارت نہیں ہوتی، ہاضمے ٹھیک کر لو، درود و سلام کا رشتہ قائم کر لو، آمنہ کا لال کا دیدار ہو جائے۔ سبحان صبح اللہ اٹھے تو سامنے ایک بابا کھڑا تھا، اس نے کہا بشیری وہ نعت جو تو نے رات کو لکھی وہ مجھے بھی سنا۔ ان کو فکر پڑ کے میں نے تو ابھی کسی کو سنا ہی نہیں۔ پوچھا بابا جی میں نے یہ بڑے قصیدے لکھتے تھے، میں نے بڑی نعتیں حمد و ثنا قصیدے لکھے، کون سی نعت پوچھ رہا ہے؟ اس بابے نے وہ شعر پڑھ کے سنایا، یہ والی سنا جو تو نے مصطفیٰ کو سنائی۔ انہوں نے سبحان کہا اللہ میں نے تو کسی کو سنا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تو مصطفیٰ کو سنا رہا تھا ہم بھی اس بزم میں بیٹھ کے حضور سے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ